اسرائیل کی غزہ میں کنٹینیوسلی ایئر اسٹرائکس اور قتل و غارت کو 178 ڈیز ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سے سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہ جانے کس قدر لوگوں کی جان لی جا رہی ہے۔ آئیے اب غزہ کا میپ دیکھتے ہیں۔ غزہ جو 41 کلومیٹر لینتھ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، یہ 4 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ۔ نارتھ غزہ، دیر البلح، خان یونس، رفح۔ غزہ کے پہلے حصے نارتھ غزہ پہ اسرائیلیوں نے پہلے ایئر اسٹرائک سٹارٹ کی اور پھر ٹینک سے گراؤنڈ اٹیک سٹارٹ کی اور سارے پیلسٹینین کو نارتھ غزہ چھوڑنے کو کہا۔ سے ہی لوگ دیر البلح میں انٹر ہوتے، وہاں بھی ایئر اسٹرائک سٹارٹ کر دی۔ لوگ جان بچاتے خان یونس اور پھر وہاں سے آج 15 لاکھ آبادی الرفح میں موجود ہے، جو صرف 64 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، پر اسرائیلیوں کی بغیرتی ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اسرائیلی غزہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رفح میں بھی ایئر اسٹرائک سٹارٹ کر دیا۔ اب رفح کے پیچھے ہے ایجپٹ کا بارڈر، جہاں سے پہلے ہی ایجپٹ نے پیلسٹینینز کو جانے کی اجازت نہیں دی، اور اب CNN کے ایک رپورٹ کے مطابق ایجپٹ رفح پہ ایک وال بنا رہا ہے تاکہ پیلسٹینین بارڈر کراس کر ہی نہ سکے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ہم کسی اور کو کیا بلیم کریں؟ امریکن ڈاکٹر نے غزہ ہاسپٹل میں کیا ایکسپیرینس کیا، چلیے Tell me what you saw. I mean, the situation in the Gaza Strip is catastrophic, and we saw it firsthand. I had been to the Gaza Strip 4 previous times. Med Global, the organization I work with, they've been to the Ukraine, Syria, Egypt, Sudan. This is the worst humanitarian crisis we've ever seen. I mean, it's not just the fact that there are bombs dropping, there are tanks shelling different buildings, and people are on the run. It's that nothing can get in. Food cannot get in for the hungry, medicine cannot get in to treat the patients, and then systematically, one by one, we've seen the hospitals become defunct and inoperable. یہ اٹیک ہوا ہے ان بے گناہوں پر، ان مظلوموں پر جو فوڈ ٹرک کے پاس گئے تھے کھانا لینے کے لیے، جو اناج ان کو ملنا تھا، وہاں وہ پہنچے تھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لینے، اور وہاں پر ان کے ساتھ میں یہ ظلم ہوا۔ ان سارے صورتحال سے یہ صاف سمجھ آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کو یہاں سے بھگانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی پوری نسل کو، ان کو پورے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں یہ 4 سویلین پیپل ہیں جو وداؤٹ اینی آرم، مطلب ان کے پاس میں کوئی بھی ایسی ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ خان یونس کا ایک ایریا ہے جہاں سے ان کو جانے کا کہا گیا، اسرائیلیوں نے کہا خالی کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں دکھائی دے رہی، پر ان پر بھی اسرائیلیوں نے اٹیک کر دیا۔ ہم سب نے دیکھا یہ اسرائیلی اسٹریٹجی، جس میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ نیشن کو، ان کی پوری نسل کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے قصے ہمارے ساتھ ہر روز مسلسل شیئر کرتے ہیں۔ میں نے ان کی آواز کو، ان کے ایموشنز کو آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس فلسطینی شخص نے بے بسی کے عالم میں ویڈیو بناتے ہوئے، ہم تک پہنچاتے ہوئے اپنے پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ میرے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں، میں اس کار میں سو رہا ہوں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور ان سب کے علاوہ میرے لیگز اور لیفٹ ہینڈ کے فنگرز بھی گھائل ہیں۔ ہم یہاں سردی، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم کیسے زندہ رہیں، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ ہم سب لوگ یہ کلیئر دیکھ سکتے ہیں، ایبسلیوٹلی دس از جینوسائیڈ۔ انہوں نے قتل عام کو قومی مقصد بنایا تاکہ انٹائر نیشن اس کی سپورٹ کرے۔ قرآن میں سورہ غافر آیت 25، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ فرعون کی ملٹری اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ کل دیئر چلڈرن، ان لوگوں کے حوصلوں کو کمزور کرنا ہے۔
فرعون کہہ سکتا تھا نا سب کو مار ڈال، بٹ نہیں، اس کے اسٹریٹجی کے مطابق ملٹری کیمپین کا حصہ ہوں گے بچے، یہ تھی ان کی پالیسی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ فرعون کی اسٹریٹجی یہاں ختم نہیں ہوگی، اور بھی فرعون آئیں گے اور وہ اسی اسٹریٹجی کو استعمال کریں گے، اور آخر میں ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔